سامعین باوقار علماء کرام ذوی الاحتشام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، صدق اللہ۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لكل شيء سقالة وسقالة القلوب ذکر اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ آئیے ہم اور آپ جی لگا کر اپنے آقا کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں بڑی محبت کے ساتھ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، دارالعلوم محمدیہ رضویہ کا یہ سالانہ اجلاس جس میں آپ شرکت کیے ہیں، یہ حضرت علامہ مولانا محمد اکبر علی صاحب قبلہ کی محنت اور کوری پور کے قصبہ والوں کی محنت ہے الحمدللہ، اور دارالعلوم محمدیہ رضویہ کے اراکین، ممبران، عہدیداران، ٹرسٹیان، ذمہ داران حضرات کی یہ محنت اور کوشش ہے کہ آج الحمدللہ اسٹیج پر علاقائی علماء کرام دور دراز سے چل کر اس اسٹیج پر تشریف لائے۔ ہم اہل سنت والجماعت ایک چیز پر بہت روشنی ڈالتے ہیں گہرائی کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ جب تک مائک پر بلند آواز سے تقریر نہ ہو اور گھن گرج تقریر نہ ہو اور ہماری سماعت جب تک گونج نہ جائے تب تک سبحان اللہ کی برسات نہیں ہوتی ہے۔ اس جلسے کا اہتمام و انتظام و انصرام 2 مہینہ 3 مہینہ قبل حضرت مولانا محمد اکبر علی صاحب قبلہ اپنے دوستوں کے ساتھ، ذمہ داران کے ساتھ میٹنگ پہ میٹنگ کرتے رہے، کس کو بلایا جائے، کس خطیب کا انتخاب کیا جائے، کس شورا کا انتخاب کیا جائے اور کس نقیب کو بلایا جائے کہ جو ہمارے علاقے کے لیے کارآمد ثابت ہو۔ تو بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ جلسہ سجایا جاتا ہے، اور جلسہ کوئی بھی سنیوں کا ہو وہ 3 گھنٹے سے زیادہ کامیاب نہیں ہوتا، زیادہ سے زیادہ 4 گھنٹہ۔ 4 گھنٹے کے جلسے کے لیے 2 لاکھ روپے کا خرچ ہوتا ہے، کہیں کہیں 4 سے 5 لاکھ 6 لاکھ کا خرچ ہوتا ہے۔ تو اب آپ اندازہ کریے کہ اگر اس جلسے میں 2 لاکھ کا خرچ ہوا تو آپ پر گھنٹہ 50,000 روپے کا خرچ آیا۔ اب اگر کوئی نقیب یا شاعر یا مقرر آپ سے کوئی بات کہتا ہے تو آپ اس کی بات کو ہلکے میں نہ لیں، یہ سمجھے کہ کتنی قیمتی بات آپ تک پہنچ رہی ہے، اور آپ جو اپنا وقت لے کر بیٹھے ہیں کتنا قیمت ہے اس وقت کی۔ اگر آپ نے اپنے وقت کی قیمت کو سمجھ لیا اور یہاں سے جو میسج اور پیغام دیا جا رہا ہے اس میسج اور پیغام پر آپ عمل کیے اور علاقے میں آپ نے اگر اسے عام کیا تو انشاءاللہ یہ جلسہ کامیاب و کامران ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد۔ یہاں کے میسج کو عام کیا جائے، علماء کی بات جو سنے اسے لوگوں تک بتائیں اور خود عمل کریں، خاندان والوں کو کہیں عمل کرنے کے لیے، تو انشاءاللہ جہاں جہاں ہمارے سنیوں کے اجلاس ہوتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں، انشاءاللہ یہ جلسے کامیاب ہوتے نظر آئیں گے۔ لیکن 3 گھنٹے کے جلسے میں آپ کے مجمع سے 3 بار لوگ باہر اٹھ کے جاتے ہیں۔ ایک بار جائے گا استنجا کرنے، دوسری بار جائے گا گٹکا کھانے، تیسری بار کوئی دوست بلا لیا تھوڑا کام گاڑی میں بیٹھنے چاہیے۔ 3 گھنٹے کے جلسے میں 3 بار اسے حاجت پیش آتی، اپنے ہاتھوں سے اپنا جلسہ خراب کر رہا ہے۔
اس کی وجہ جانتے کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی، ہمارے دوست، ہمارے رفقا، ہمارے عزیز جن کے درمیان ہم رہتے ہیں، یہ ہماری سوسائٹی بہتر نہیں ہے۔ ورنہ اگر ہم اچھوں کے درمیان رہیں تو آدمی کہے گا صاحب روز آنا تو گھومتے ٹہلتے ہیں، ہفتہ مہینے بھر بعد، 2 مہینے کے بعد جلسہ سننے کو ملا ہے، علماء کی زیارت کرنے کو ملا ہے، تو کم سے کم علماء کی قیمتی باتیں سن کر ہمیں عمل کرنے کی کوشش کر لیتے ہیں۔ تو لہذا دارالعلوم محمدیہ رضویہ کا یہ شاندار پنڈال، یہ شاندار اسٹیج، یہ حضرات، یہ محنت، آپ ایک بات خالی اپنے ذہن میں رکھنا، میلاد شریف کرواتے ہو تو ہفتے بھر میں انتظام کرتے ہو، پورا نہیں ہوتا، یہ جلسہ ہے، جلسہ، اس کا انتظام اتنی مشکل سے کرنا پڑتا ہے، جتنے مدارس کے لوگ ہیں انہیں پتا ہے کہ کتنی دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آج ہمارا نوجوان بالخصوص جن کی عمر 15 سال سے لے کر 26 سال تک، آپ حالات دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت آپ اگر پانی ڈالو تو صاحب وہ مئی جون کی گرمی کام کر رہا ہے۔ اگر اس وقت ہم اپنے نوجوانوں کو اور اپنے آپ کو اگر ہم قابو میں نہ رکھ پائے اپنوں کو، تو اس سے بڑی بات کچھ نہیں ہو سکتی، اور ہمارے لیے یہ ذلیل اور رسوا ہونے کا کام ہے۔ اس وقت ابھی کچھ باتیں میں سماعت کر چکا ہوں، علاقے کی ہی بات، تو میں گزارش کروں گا نوجوانوں سے کہ ایسا کوئی قدم نہ اٹھائے جسے ہمیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ آپ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس دین کو آپ مانتے ہیں، صرف مسجد پہنچ جانا ہی وہ مذہب اسلام نہیں ہے۔ اگر کوئی صرف مسجد میں جانے کو، نماز پڑھنے کو، زکات و خیرات و صدقات فطرہ کو ادا کرنے کو وہ اگر دین سمجھ رہا ہے تو گویا وہ ایک ہاتھ دین کا کاٹ رہا ہے، اور کوئی صرف دنیا کو دین سمجھ رہا ہے کہ خدمت کی جائے، قوم کی خدمت کی جائے، سماج کی خدمت کی جائے، اور مسجدوں کو آباد نہ رکھے، تو گویا وہ دین کے دوسرے ہاتھ کو کاٹ رہا ہے۔ دین مذہب اسلام کا نام صرف اس لیے نہیں ہے مذہب اسلام کا نام کہ یہ دین مذہب اسلام ہے کہ آپ نماز، روزہ، حج و زکات ادا کرو۔ مذہب اسلام اس کا نام ہے کہ آپ کسی کا دل بھی نہ دکھائیے، چاہے وہ پڑوس کا رہنے والا ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اگر وہ اللہ کا بندہ ہے، یہاں تک کہ اگر رب کی مخلوقات ہے، تو آپ اس کا دل نہ دکھائیں۔ یہی مکمل مذہب اسلام ہے، یہی مکمل دین ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج ہمارے دارالعلوم میں سارے نصاب تو پڑھائے جاتے ہیں، لیکن تزکیہ نفس کا کوئی نصاب نہیں۔ اس کی وجہ سے جو نئے فارغین نکلتے ہیں اور جگہ جگہ وہ مدارس کا جب رخ کر، جگہ جگہ مکاتب کا جب وہ رخ کرتے ہیں، تو ہمیں بدلے میں برائی نظر آتی ہے۔ وہ ایک چیز بہت ہول سیل کے ریٹ سے لے جاتے ہیں، اور اس ہول سیل کا نام ہے حسد۔ حسد آج اتنا زیادہ ہم میں ہے، اتنا کوٹ کوٹ کے بھر گیا ہے، حسد ہم میں ہے، منافقت ہم میں ہے، ایک دوسرے کی جو ہے، ایک دوسرے کی برائی ہم میں اتنا زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے ہم نے سب تو پڑھا، تزکیہ نفس نہیں جانا کہ تزکیہ نفس کہتے کہتے ہیں۔ اگر اللہ نے اسے تھوڑی سی بلندی دے دی تو اپنے اکابرین کی گستاخی کرتے رہ جائیں۔ 2-4 لوگوں نے 2-4 ہار مال پر مالا پہنا دیا تو وہ واٹس ایپ پہ دوسرے کو برا بھلا کہنے لگتا ہے، فیس بک آئی ڈی پر برا بھلا کہنے لگتا ہے۔ بتاؤ مجھے، آج حضرت مولا علی سے لے کر حضرت مفتی اعظم ہند کے دور تک جن جن حضرات نے مذہب اسلام کے جو بانی مبانی رہے، جو رہبر و رہنما رہے، جو ہمارے قائد رہے، جو ہمارے لیڈر رہے،
चाहे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रहे हो, चाहे सरकार ताजुल शरिया रहे हो, उसके कब्र आप जाइए, चाहे हुजूर सदरुल शरिया रहे हो या हुजूर रईस उड़ीसा रहे हो, आप सबकी जिंदगी जाकर देखें कि जब उनका अपना कभी बहक जाता था तो अपनों के दरवाजे पर जाकर बैठ जाते थे 3-3 दिन तक और मनाते थे, कहते थे तू मेरा अपना है, कैसे बहक सकता है, मुझे यकीन है तेरे अंदर बुराई नहीं हो सकती है। यही वजह है जो बुराई जिसके अंदर होती भी थी तो बड़ों की मोहब्बत को देखकर उनकी गोद में आ जाता था, कहता था हजरत पल भर के लिए बदल गया। आज ऐसे पीर भी निकले हुए माजरत के साथ, 2-4 तो मुरीद हो गए उनके, तो ग्रुप बंदी हो गई। वो हमसे हमारे बारे में कैसे दिया, एक ग्रुप है उसका काम खाली आईटी विभाग देखता है। वो ग्रुप कहता लिख व्हाट्सएप पे लिख दिया दूसरे के बारे में। क्या दीन व्हाट्सएप से फैला है? व्हाट्सएप से हमारी इस्लाह हुई है, फेसबुक के जरिए हमारी इस्लाह नहीं, हमारी इस्लाह इन अकाबिरीन ने किया है, इन मदरसों से हमारी इस्लाह हुई है, इन उलमा ने इस्लाह किया है। तो जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जाकर किसी की इस्लाह करते हैं वो इस्लाह नहीं है, बल्कि अपनों को अपनों से दूर करने में लगे हुए हैं। इस्लाह करना है तो हजरत इमाम हसन हुसैन की बारगाह में चलो। वजू करने का ज़ईफ को नहीं मालूम, ज़ईफ लोग शख्स को बताया वजू करके कि अगर हम दोनों भाई का वजू सही नहीं तो आप इस्लाह फरमा दें। बुजुर्ग ने कहा बेटा क्यों नहीं कहते कि हमें तुम वजू बनाने का तरीका सिखा रहे हैं। ये जो नौजवान तबका है, मेरी गुजारिश है कि जहां जहां मदारिस हो वहां तज़किये नफ्स पर एक निसाब हो और बाकायदा तज़किये नफ्स पर मुकम्मल गुफ्तगू हो। और यही वजह है सरकार हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज मदरसे से फारिग होने के बाद सरकार उस्मान हारूनी की बारगाह में क्यों गए? तज़किये नफ्स के लिए गए। सरकार गौसे आदम जो मादरजाद वली है, जिनको अल्लाह ने वो रुतबा व मकाम अता फरमाया, वो इज्जत अता फरमाई, अल्लाह अकबर, सब कुछ गौसे आज़म को अल्लाह ने अता फरमा दिया, फिर भी जा रहे हैं किसी पीर की बारगाह में मुरीद होने के लिए, तज़किये नफ्स के लिए। फिर जब वो खानकाह से निकल कर आते थे तो सुभान अल्लाह, जिस रास्ते से गुजरते थे गैर भी कलमा पढ़ने पर मजबूर हो जाता था। आज हमसे दूर होते जा रहे हैं। बड़ी मादरत के साथ एक बात कहता हूं कि आज जो हमारे उलमाए कराम हैं या मुक्तदी जो अइम्मा मसाजिद हज़रात हैं, आपको बहुत ही सब्र से काम लेने की जरूरत है। जब आप सब्र से काम लेंगे तो इंशाअल्लाह मसलके आला हज़रत का पैगाम दिन ब दिन आम होता जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मसलके आला हज़रत वो मसलक है इस दौर में जो सही मानों में हमारी और आपकी रहबरी रहनुमाई फरमाने के लिए काफी है। सुभान अल्लाह। मसलके आला हज़रत का नारा तो सब लगाते हैं साहब, मसलके आला हज़रत का नारा तो हर जगह लगता है, लेकिन मसलके आला हज़रत पर अमल कितने लोग करते हैं ये बहुत जरूरी है। जी। तो कोरीपुर के मुसलमानों, आपका इदारा दारुल मोहम्मदिया रज़विया जो मौलाना मोहम्मद अकबर अली साहब किबला बड़ी मोहब्बत के साथ बड़ी मेहनत के साथ चला रहे हैं, और यहाँ का एक एक फर्क हजरत से मोहब्बत करता है मौलाना मोहम्मद अकबर अली साहब किबला से। और अगर इस तरह हम अपने मकातिब का ख्याल रखें, अपने दारुल का ख्याल रखें, तो मुझे लगता है कि हमारे मकतब में जिन मुदरसिन की तनख्वाह 5000 से 7000 है, अगर एक एक लोग जिम्मेदारी ले लें तो इन उलमा की तनख्वाह जो मकतब में पढ़ाते हैं और मस्जिद के इमाम हैं, इंशाअल्लाह उनकी तनख्वाह 10,000 रुपये हो जाएगी। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं गुजारिश करूंगा जहां जहां से आप तशरीफ लाए, बहुतों के बेटे बाहर होंगे, बहुतों की औलादें बंबई दुबई सऊदी कमा रही होगी। आप जो 50 रुपया चंदा देते, कहिए अपने इमाम से हजरत हम 1000 रुपया महीना आपको देंगे, दुआ करिए अल्लाह मेरे बेटे के रिस्क में बेशुमार बरकतें अता फरमाए। अगर गांव का 4-5 शख्स
اگر یہ سوچ لے کہ نہیں میرے امام کی تنخواہ 10,000 ہونی چاہیے تو امام کو 10,000 تنخواہ دینا بڑی بات نہیں ہے، لیکن پہلے ہی پوچھا جاتا ہے کہ حضرت 5,000 میں کوئی مولوی ملت بتا دیجیے، 5,000 میں وہی مولوی ملتا ہے صاحب آپ کو جس کو قرآن صحیح سے مخرج کے اور صحت کے ساتھ قرآن نہ پڑھ پائے، اور اگر کوئی ملتا بھی ہے مجبور ہے بیچارہ، اور کچھ ملتے ہیں مجبور نہیں ہے لیکن وہ دین کا کام کرنا چاہتے ہیں، وہ مسلک و مذہب و ملت کا کام کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اپنے امام کا خیال رکھیں جہاں جہاں سے آپ حضرات تشریف لائیں، دیکھیں کہ آپ کے امام کی تنخواہ کتنی ہے۔ جمعہ میں جب آپ اپنے امام سے ملاقات کریں تو آپ امام سے 10 یا 20 روپیہ مسافہ ہاتھ میں لے کر کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کے 10 روپے کے نذرانے سے 300 لوگوں نے ہاتھ ملایا تو آپ سوچیے آپ کے امام کا ہفتے بھر کا خرچہ چل جائے گا۔ اس کو عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ جی جی جتنے افراد یہاں تشریف رکھتے ہیں، جتنے سنی لوگ بیٹھے ہیں یہاں، اما یہ سوچو تو ذرا کسی عرب پتی کے بیٹے کو کبھی دیکھا مفتی عالم بنتے ہوئے، قاری بنتے ہوئے؟ نہیں دیکھا ہو۔ کیوں؟ وہ عرب پتی کروڑ پتی لاکھ پتی ہو سکتا ہے لیکن اسے خطاب نائب پیغمبر اعظم کا نہیں مل سکتا۔ اگر نائب پیغمبر اعظم کا خطاب مل سکتا ہے تو انہی علماء کرام کے حصے میں ہے یہ خطاب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے میں گزارش کروں گا آپ تمامی حضرات سے جو یہاں جلسے میں شرکت کیے ہیں، آپ اپنے امام کا خیال رکھیں۔ ہم نے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے۔ 5 منٹ میری گفتگو سماعت کرنے کہ آج ہم اور آپ یہاں جلسے میں تشریف رکھتے ہیں، علماء کرام اسٹیج پہ تشریف رکھتے ہیں۔ ہم نے پہلے ہی بتایا کتنا قیمتی جلسہ ہمارا اور آپ کا یہ ہے۔ ہر گھنٹے پہ آپ سوچو کہ 1 لاکھ یا 50,000 کا خرچ ہے، اور کتنی قیمتی محفل، کتنی قیمتی باتیں یہاں سے آپ کو بتائی جا رہی ہیں، لیکن آج ہمارا اور آپ کا دل نہ جلسے میں لگتا ہے نہ قرآن پڑھنے میں لگتا ہے، حتیٰ کہ آج چاروں طرف ٹینشن ہی ٹینشن ہے، اور ٹینشن یہاں تک ہے کہ اگر ہم مسجد میں جمعہ کے دن جاتے ہیں اور خطبے کی اذان اور خطبے کی آواز آتی ہے تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا نوجوان موبائل کھول کر واٹس ایپ کا نوٹیفیکیشن چیک کرتا ہے کہ کیا آیا ہے میسج، فیس بک پر کیا میسج آیا ہے، انسٹاگرام پر کیا میسج آیا ہے۔ یہ وہ مسجد ہے جہاں دلوں کو سکون ملنا تھا، لیکن آج وہاں وہ بے چین ہے۔ جیسے ہی جماعت ختم ہوئی سنت نہ پڑھا بھاگ گیا، کیوں؟ بے چینی کا عالم ہے۔ یہاں سے بڑھو آگے، حرم شریف میں جب وہ عمرہ حج کرنے جا رہا ہے، سامنے مقام ابراہیم ہے، اسے وہاں بوسہ لینا ہے، 2 رکعت نماز پڑھنا ہے، وہاں وہ سیلفی لیے پڑا۔ حجر اسود کے سامنے موقع ملا بوسہ لینے کے لیے، لیکن آج وہ سیلفی لے رہا ہے جہاں پر ہاتھ اٹھا کر لوگ دعائیں مانگ رہے تھے۔ رب فرماتا ہے قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، رب فرماتا ہے میرے محبوب اپنے امتیوں سے کہہ دو، میرے بندوں سے میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگا کرو، تمہارا رب ان کی دعائیں قبول فرما لے گا۔ تو آپ یہ سوچو تو صحیح، جو رب ہمیں بار بار دعائیں مانگنے کے لیے کہہ رہا ہے، وہاں میں سیلفی لے رہا ہوں، ویڈیو بنا رہا ہوں، ویڈیو کال کر رہے ہیں۔ آپ آگے جاؤ، حج کے ایام پر میدان عرفات میں آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کے حصے میں وہ دن عطا فرمایا کہ آج ہم مقام عرفات، میدان عرفات میں دعا مانگنے کے لیے رب نے فرمایا دعائیں مانگو۔ دعا مانگنے کی وجہ سے 2 وقتوں کی نمازوں کو رب نے ایک کر دیا، وہاں سے ویڈیو کال کر رہا ہے۔ ارے نادان، تو ویڈیو کال وہاں سے کر رہا ہے، چاروں طرف
ٹینشن ہے, چاروں طرف ٹینشن ہے. پوچھا جائے شراب پی رہا ہے کیوں, کہتا ہے ٹینشن میں پی رہا ہوں. سود بیاج ٹینشن میں لے رہا ہے, گناہ ٹینشن میں لے رہا ہے. امریکہ, جاپان, جرمن, یونان, لبنان, یہ ساری دنیا ٹینشن میں جی رہی ہے. آج یہاں پر تم وہ زندگی نہیں جی رہے ہو جو جاپان اور جرمن کے لوگ زندگی جی رہے ہیں. وہاں پر لوگ پیسوں کی زندگی جیتے ہیں. ایک ایک چائے, ایک ایک کافی, ایک ایک دن کا رہنا ان کا انڈین کے اعتبار سے 1.5 لاکھ روپے کی آمدنی اور خرچ ہے, لیکن پھر بھی انہیں سکون نہیں ہے. پوچھا جائے امریکہ, لندن, ہالینڈ, جلپر کے لوگوں جو ہے جرمن کے لوگوں سے تمہیں سکون کیوں نہیں ہے, تو کہتے ہیں گناہ کر کے سکون نہیں ملے گا. ہم نے توبہ کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں, اور جب سے کلمہ پڑھا ہے محمد رسول اللہ کا, تب سے ہمارے دلوں کو سکون ملا ہے. تو گناہ کر کے سکون نہ ملے گا. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, دل کو اطمینان اللہ کے ذکر سے ملنا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ہمیں اور آپ کو سکون اللہ کے ذکر سے ملا ہے. اور اللہ کا ذکر کیسے کریں گے؟ دل پہ تو زنگ لگا ہوا ہے, قرآن پڑھنے میں من نہیں لگ رہا ہے. تو آقا فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالَةٌ وَثِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ. جیسے تمہارے بدن پر, تمہارے کپڑے میں جیسے کوئی میلا کچیلا داغ لگ جاتا ہے, اس کی دھلائی کے لیے تم صابن استعمال کرتے ہو, ویسے دل کی دھلائی کے لیے اللہ کا ذکر کیا کرو. لِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالَةٌ وَثِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ. اللہ کے ذکر سے آپ کا جو دل پہ زنگ ہے انشاءاللہ اس کی دھلائی ہوگی, اور اللہ تبارک و تعالی آپ کے گناہوں کو مولا معاف فرما دے گا. مولا کی بارگاہ میں دعا ہے پاک پروردگار اس جلسے کو مولا کامیاب و کامران بنا دے. ہمارے علماء, حفاظ و قراء کی ہمیں خدمت کرنے کی مولا توفیق و رفیق عطا فرمائے. دارالمحمدیہ رضویہ زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.